الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مونگ پھلی۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو کیسے کھایا جاتا ہے، اس کا درست طریقہ کیا ہے، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے مونگ پھلی کے ایسے فائدے بیان کروں گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، سردیوں میں سورج غروب ہوتے ہی فضا میں ٹن ٹن کی مخصوص آواز گنگناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مٹی میں بھونی جانے والی مونگ پھلی کی مہک ہمیں اپنی جانب کھینچنے لگتی ہے۔ سچ ہے کہ سردی کے موسم میں گرما گرم مونگ پھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اسے دیکھ کر کھائے بنا انسان رہا ہی نہیں جاتا، اور کیوں نہ کھائیں، یہ صحت کے لیے انتہائی مفید بھی تو ہے۔ مونگ پھلی ناظرین ایک پھلدار پودا ہے، لیکن غذائیت کی وجہ سے اسے خشک میووں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی چکنائی سے بھرپور ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو مختلف ڈبل روٹیوں، بن، کیک، میٹھوں اور سوپ سمیت کئی دیگر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام کہا جاتا ہے۔ اپنے گوناگون فوائد کی وجہ سے اسے مکمل خوراک قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں 28% تک لحمیات پائے جاتے ہیں، جبکہ اس میں فیٹ، تھایامائن، نیاسین، فولاد، وٹامن ای، ڈی کے علاوہ B6، فولیٹ، کیلشیم، جست اور مفید غیر تقسیدی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے غیر تقسیدی اجزاء غذائیت کے اعتبار سے سیب، چقندر اور گاجر سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ غیر تقسیدی اجزاء نہ صرف جلد کی خشکی دور کرتے ہیں بلکہ ہونٹوں کو گلابی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا وٹامن ڈی ہڈیاں اور دانت مضبوط بنا کر انہیں بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن سی سرطان کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 100 گرام کچی مونگ پھلی میں 1 کلو دودھ کے برابر لحمیات ہوتے ہیں۔ اس میں ہیاتین کی مقدار گوشت کے مقابلے میں 1.3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مونگ پھلی عمل انہضام صلاحیت بڑھانے میں کارگر ہے۔ یہ معدے اور پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ مونگ پھلی کے تیل کی خصوصیات آلو کے تیل سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں مونگ پھلی کھانے سے نہ صرف دبلے پتلے لوگوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے بلکہ یہ کسرت کرنے والوں کے لیے انتہائی غذائیت بخش غذا ہوتی ہے۔ کینیڈا میں کی جانے والی ایک جدید تحقیق کہتی ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق ذیابیطس میں مبتلا افراد کے لیے روزانہ 1 چمچ مونگ پھلی کا استعمال مثبت نتائج مرتب کر سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے مونگ پھلی کا استعمال انسولین استعمال کرنے والے افراد کے خون میں انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
امریکی سائنسدانوں کا مشورہ ہے کہ مونگ پھلی کے شوقین اگر اسے کچی، بھنی ہوئی یا تلی ہوئی شکل میں کھانے کے بجائے ابال کر کھائیں تو اس سے جسم کو ایسی مفید صحت کیمیائی مادے 4 گنا مقدار تک حاصل ہوں گے جو بیماری سے مدافعت میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم مونگ پھلی کو بہت زیادہ پکانے یا گرمی پہنچانے سے اس کے مفید صحت کیمیائی مادے ضائع ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین ماں بننے والی خواتین کو حمل کے دوران بہت زیادہ مونگ پھلیاں کھانے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ دوران حمل بہت زیادہ مونگ پھلیاں کھانے والی ماؤں کے بچوں کے اندر ان بچوں کے مقابلے میں مونگ پھلی کی الرجی کے امکانات 3 گنا ہوتے ہیں جن کی مائیں دوران حمل کے دوران مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ تو ناظرین، آگے بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اگر پسند آتی ہے تو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسی اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو غذائیت کے اعتبار سے سیب، گاجر اور چقندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جو کم وزن افراد سمیت باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے طبی فوائد کئی امراض سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ مونگ پھلی میں پایا جانے والا وٹامن ای کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، کھانسی کی صورت میں اس کو نہیں کھانا چاہیے، ورنہ کھانسی اس سے بڑھ بھی سکتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک لال کلر کی جھلی سی ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی بھول کے نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اگر گلے میں اٹک جاتا ہے تو شدید قسم کی کھانسی اس سے ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ پرہیز کریں۔ باقی مونگ پھلی کا مزاج ویسے تو غدی اعصابی گرم تر ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جس طرح اس کو پکایا جاتا ہے آگ پہ، تو پھر اس کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی غدی بن جاتا ہے، یعنی خشک گرم بن جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔